موت کو یاد رکھنا نفس کی تمام بیماریوں کی دوا ہے۔ جس نے علم حاصل کیا اور عمل نہ کیا وہ اس کسان کی طرح ہے جس نے ہل چلایا لیکن بیج نہ بویا۔ سب گناہوں میں سے بدتر گناہ یہ ہے کہ اپنے گناہ کو کم سمجھا جائے یا پھر اسے گناہ ہی نہ سمجھا جائے۔ انسانیت ایک بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ نفرت گناہ سے کرو، گناہ گار سے نہیں، شاید تمہاری محبت میں وہ گناہ کرنا ہی چھوڑ دے۔ رشتے خوبصورت آواز، اونچے مرتبے اور خوبصورت چہرے سے نہیں بنتے بلکہ خوبصورت دل اور نہ ٹوٹنے والے بھروسے سے بنتے ہیں۔ یاد رہے، صرف علم سے، عمل سے اگر ایمان کی حفاظت ہوتی تو ابلیس مردود نہ ہوتا۔ ایمان کی حفاظت عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مخلوق کی خدمت اور ایک استاد کی صحبت سے کامل ہوتی ہے۔ گہری باتیں سمجھنے کے لیے گہرا ہونا پڑتا ہے اور گہرا ہونے کے لیے گہری چوٹیں کھانی پڑتی ہیں۔ دنیا کی محبت اور خدا کی محبت کبھی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ بندگی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے تیری ذات سے فنا کر دے اور اپنی ذات کے ساتھ تجھے زندہ کر دے۔ بخت کے تخت سے یک لخت اتارا ہوا شخص، تو نے دیکھا ہے کبھی جیت کے ہارا ہوا شخص؟ مصیبت میں حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، ہمت سے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ ہمت طاقت سے زیادہ کام کرتی ہے۔ خوش نصیب وہ نہیں جس کا نصیب اچھا ہے، بلکہ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش رہے۔ جب انسان اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے تبھی اسے اللہ تعالیٰ کی پہچان نصیب ہوتی ہے۔ انسان کی روح، دل، من، باطن اور خودی اور اس کی ضمیر کا تالا کھولنے والی اور دیکھنے والا نور پیدا کرنے والی چابی اللہ کے ذکر میں موجود ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، عاشق ڈرتا ہے کہ اگر وہ زبان کھولے گا عشق کا راز ظاہر ہو جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کو جب عشق کا راز ستانے لگا تو آپ نے ایک دانے گندم کے بدلے جنت دے دی۔ اگر تیرا کوئی چرواہا نہیں تو جلدی بھیڑیوں کی نظر ہو جائے گا۔ بھیڑوں کی بقا صرف گھاس پھوس سے نہیں ہوتی بلکہ کسی چرواہے کا موجود ہونا بھی ضروری ہے۔ اللہ کا احسان کب ہوتا ہے؟ جب نہ گزرے ہوئے پر افسوس ہو اور نہ آنے والے کا ڈر ہو۔ تم عشق کے راستے پر چلنے سے پہلے ادب، ایمان اور تابعداری کا راستہ اختیار کرو۔ جن لوگوں سے دعا لینی ہے ان لوگوں کے ساتھ جھگڑا نہ کرو۔ جو جتنی بات سن سکتا ہے اس سے اتنی بات کرو۔ ہمارے بزرگوں کے پاس دولت کم تھی، سکون زیادہ تھا۔ ہمارے پاس دولت زیادہ ہے، سکون نہیں ہے۔ دل کا موم ہونا اللہ کا قرب ہے۔ علاج باہر ظاہر کا ہو رہا ہے، انسان پریشان اندر سے ہے۔ آج بھی جسم زمین پر بنتے ہیں اور روح آسمان سے آتی ہے۔ جسم زمین پر رہ جاتے ہیں، روح آسمان کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ لوٹ جانے والی چیزیں اہم ہیں، جو اہم ہو اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ جب رات شروع ہوتی ہے تو اللہ کے عاشق اس کی محبت کی وجہ سے بیدار اور ہوشیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ پر گمان نہیں، یقین رکھو۔ بہتر کا نہیں، بہترین کا یقین رکھو۔ اس کے غم کے مریضوں کو دوائیں زہر لگتی ہیں۔ اسے جیتنے کے لیے خود کو ہارنا پڑتا ہے۔ اعمال کی پرستش نہ کر اے داور محشر، مجبور تو مختار کبھی ہو نہیں سکتا۔ اگر دنیا تجھے دیوانہ کہتی ہے تو کہنے دے، وفاداران الفت پر یہی الزام آتا ہے۔ تو اگر عشق میں برباد نہیں ہو سکتا، جا تجھے کوئی سبق یاد نہیں ہو سکتا۔ لوگوں کی دی ہوئی تکلیف نہیں بلکہ محبت یاد رکھو۔
پرسکون رہو گے۔ توبہ کرنا آسان ہے لیکن گناہ چھوڑنا مشکل ہے۔ جب دوستی پرانی ہو گئی ہو تو گفتگو کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ لوگ مومن تو ہیں، ایمان نہیں ہے باقی، جب سے کردار میں قرآن نہیں ہے باقی۔ باقی کون کہتا ہے مسلمان نہیں ہے باقی، پر مسلمان میں انسان نہیں ہے باقی۔ ہر پل خیال میں بسنے والے لوگ فسانے ہو جاتے ہیں، آنکھیں بوڑھی ہو جاتی ہیں، خواب پرانے ہو جاتے ہیں۔ مومن کبھی جھوٹ نہیں بولتا، کبھی غیبت نہیں کرتا، اور مومن بننا بڑا ہی مشکل کام ہے۔ اپنے نفس کو اتنی حلال خوشیاں دو کہ وہ حرام کے تقاضے چھوڑ دے۔ خرچ میں میاں نہ روی، آدھی زندگی ہے۔ کیا ہماری نماز، کیا روزہ، اس کے پاس بخش دینے کے 100 بہانے ہیں۔ آپ اللہ کی باتوں کو مانتے جائیں، ورنہ اعتراض کرو گے تو محروم رہ جاؤ گے۔ اعتراض شیطان کا مقام ہے۔ مومن کو چاہیے کہ اسے موت نہ آئے مگر یہ کہ یا قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر چکا ہو یا قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر رہا ہو۔ جب بھی لوگوں نے اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے برخلاف فیصلہ کیا تو لوگوں کے درمیان تنگ دستی اور محتاجی ظاہر ہوئی۔ اعلیٰ درجے کی عادت میں اعلیٰ درجے کا کمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے، کہہ دو انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ اور جن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ اس کی یاد کے لیے وقت ضرور نکالتے ہیں۔ آپ جس کی متلاشی ہیں وہ بھی آپ کی تلاش میں ہے، لہٰذا نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش جاری رکھیں۔ ادب یہ ہے کہ جب تم اپنے گھر سے باہر نکلو تو جس سے بھی ملاقات کرو اس کو اپنے سے بہتر جانو۔ وہ آدمی جس کے لیے دنیا میں رہنا اور جانا برابر ہو جائے اس کا ایمان کامل ہو گیا۔ تو اللہ تعالی کے ساتھ اس طرح ہو جا جیسا کہ مردہ نہلانے والے کے ساتھ، کہ اسے جس طرح چاہتا ہے پلٹتا ہے۔ اپنا راز اپنے سینے میں قید رکھو گے تو خود بھی سکون سے رہو گے اور تمہارا راز بھی محفوظ رہے گا۔ دل سے پوچھا کہ تو نے اللہ کا دیدار کیا؟ اس نے کہا اللہ کو اس نے دیکھا جس نے اس کے غیر سے نگاہ کو ہٹا لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر آنے والا زمانہ گزرے زمانے سے برا ہوگا۔ اس دنیا کی سب سے بڑی خیر مثبت سوچ ہے اور دنیا کا سب سے بڑا شر منفی سوچ ہے۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر ہی کھو دیتے ہیں۔ جو آپ کو نہیں بنایا گیا وہ بننا ظلم ہے۔ بچہ گیلی مٹی ہوتا ہے، ہم اس سے جیسا سلوک کریں گے وہ ویسا کردار اپنائے گا۔ زندگی ایک کتاب کی طرح ہے، کچھ باب اداس ہیں، کچھ خوش کر دینے والے اور کچھ پرجوش، لیکن اگر آپ صفحہ نہیں پلٹیں گے تو آپ جان نہیں پائیں گے کہ اگلے صفحے میں آپ کے لیے کیا ہے۔ کسی بھی شخص کا دوسرا چہرہ تلاش کرنے کی ہمیں کوشش نہیں کرنی چاہیے، پھر چاہے ہمیں یقین ہو کہ وہ برا ہے۔ یہی کافی ہے کہ اس نے ہمارا احترام کیا اور اپنا بہتر چہرہ ہمارے سامنے پیش کیا، بس اسی پر اکتفا کیجیے۔ خدایا اسے مایوس نہ کرنا جس کے پاس تیرے علاوہ کوئی عطا کرنے والا نہیں۔ سب سے بہتر سبق وہ ہوتا ہے جو ہم خود چوٹ کھا کر حاصل کرتے ہیں۔ کتابوں اور مشاہدوں سے انسان سیکھتا ضرور ہے، مگر جو بات خود تکلیف سہ کر سمجھ میں آتی ہے وہ کوئی دوسرا نہیں سمجھا سکتا۔ انسان دو ہی چیزیں کمانے کے لیے ساری مشقت کر رہا ہے، عزت اور رزق۔ جب دونوں کا وعدہ خدا نے کر رکھا ہے جس پر وہی اور صرف وہی قادر ہے تو پریشانی کس بات کی؟ کمزرف لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ جب ان کے پاس حیثیت سے زیادہ دولت آ جائے
تو وہ خود کو اعلیٰ اور دوسروں کو حقیر جاننے لگتے ہیں، اور اصل غریبی تو کم ظرفی ہی ہے۔ گھڑی کی طرف مت دیکھو، بلکہ وہ کرو کہ جو گھڑی کی سوئیاں کرتی ہیں، خاموشی سے اپنی دھن میں بس چلتی رہتی ہیں۔ وابستہ رکھ حضور سے دامن حیات کا، اے دل یہی ہے ایک ذریعہ نجات کا۔ رابطے بھلے نہ ہوں چاہتے تو رہتی ہیں، درد کے توسط سے نسبتیں تو رہتی ہیں۔ چھوڑ جانے والوں کو روک تو نہیں سکتے، مدتوں مگر ان کی عادتیں تو رہتی ہیں۔ یادوں کی جڑیں پھوٹ ہی پڑتی ہیں کہیں، دل سوکھ بھی جائے تو بنجر نہیں ہوتا۔ جانے والے کبھی نہیں آتے، جانے والوں کی یاد آتی ہے۔ اے فرشتوں تکلف نہ کرو لکھنے کا اب، لوگوں کو یاد ہیں سب خطائیں ایک دوسرے کی۔ زبانوں کے پیچھے مت چلو، کوئی تمہیں ایسی کہانی نہیں سنائے گا جس میں وہ خود غدار ہو۔ زندگی ہمیشہ سیدھی نہیں چلتی، مشکلات پیش آتی رہتی ہیں۔ کسی مشکل کا مطلب اختتام نہیں ہوتا، بلکہ یہ آغاز ہوتا ہے نئی زندگی کا۔ انسانیت، محبت، عمل اور عقل کے بغیر حیوانیت ہے۔ ذہن روشن اور نیت اجلی ہو تو علم ہمیشہ نامکمل لگے گا اور عمل ہمیشہ کم لگے گا۔ ایک شخص نے دیہاتی سے کہا، اب تو روٹی بھی 1 دینار کی ہو گئی ہے۔ دیہاتی کہنے لگا، میری بلا سے روٹی نہیں گندم کا 1 دانہ 1 دینار کا ہو جائے، میں اس کی ویسی ہی عبادت کروں گا جیسا اس نے حکم دیا، وہ مجھے ویسے ہی رزق دے گا جیسے اس نے وعدہ کر رکھا ہے۔ بہار انہی درختوں پر آتی ہے جو بے برگ و بار ہو کر بھی خزاں سے ہار نہیں مانتے۔ ہر چیز سمندر کی جھاگ کی طرح ہے، سب بہہ جائے گا، باقی صرف ایک چیز رہ جاتی ہے، وہ جو لوگوں کو فائدہ دے۔ انسان کو بڑے بڑے بول نہیں بولنے چاہیے، اللہ تعالیٰ کا حق ہے صرف بڑے بول بولنا۔ ہم مستقبل کے بارے میں کوئی دعویٰ نہیں کر سکتے، کوئی انسان کسی انسان کو رسوا نہیں کر سکتا، یہ فیصلے اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ جب کسی کا خلوص دیکھو تو اس کی قدر کرو، اور جب کسی کی نفرت دیکھو تو اسے اپنے خلوص سے مٹا دو۔ خوش گمان ہونا اچھا ہے بجائے بدگمان ہونے کے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اپنے آپ کو بدقسمت کہتے جاؤ گے تو بدقسمت ہی بن جاؤ گے۔ زمانے کے پل پل کے اندر مصیبتیں چھپی ہوئی ہیں، عقل مند اپنے آپ کو نیچا کر کے بلندی حاصل کرتا ہے، اور نادان اپنے آپ کو بڑا کر کر ذلت اٹھاتا ہے۔ اپنے اندر سے تکبر کو ختم کر دیا جائے تو باقی جو بچتا ہے اسے انسان کہتے ہیں۔ جس شخص کے اپنے خیالات خراب ہوتے ہیں اس میں دوسروں کے لیے بدگمانی زیادہ ہوتی ہے۔ رشوت انصاف کو، توبہ گناہ کو، غیبت اعمال کو، نیکی برائی کو، غصہ عقل کو اور صدقہ مصیبت کو کھا جاتے ہیں۔ وہ شخص کیسے تکبر کر سکتا ہے جو مٹی سے بنا ہو، مٹی میں ملنے والا ہو اور مٹی میں کیڑے مکوڑوں کی غذا بننے والا ہو۔ نادان لوگ دولت کے لیے دل کا سکون گنوا دیتے ہیں، اور دانش مند دل کے سکون کے لیے دولت لٹا دیتے ہیں۔ سچی محبت نایاب ہے اور دوستی اس سے بھی زیادہ نایاب۔ حکمت کا سرچشمہ اللہ کا خوف ہے۔ اللہ کے نزدیک جس انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے اس کا امتحان اسی قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔
اگر دنیا میں سکون ہوتا تو لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے۔ سکون تو صرف ان لوگوں کے پاس ہے جو اللہ کی رضا کو اپنی رضا سمجھتے ہیں۔ ایمان کے لحاظ سے لوگوں میں سب سے زیادہ طاقتور شخص ان سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنے والا ہوتا ہے۔ انسان کے ساتھ رہنے والی سب سے بری چیز حسد ہے۔ آپ کسی سے شکوہ نہ کریں، بلکہ اپنے آپ کو پہچانیے کہ آپ سخت مزاج ہیں یا نرم مزاج۔ ہر اس محفل میں گھسنے کی کوشش نہ کرو جہاں تمہارا کوئی جوڑ ہی نہ ہو۔ یہ نفس بد یقین ہے، اس نے نمرود کو بھی برباد کیا اور ایک پھاڑ کھانے والا بھیڑیا ہے۔ اپنے نفس کی ہمیشہ مخالفت کرتے رہو۔ محبت ظاہر کرنے کے لیے اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ محبت اپنی روشنی کو خود پھیلاتی ہے اور اس کی روشنی آسمانوں تک پہنچتی ہے۔ تمہاری تنہائی تمہیں جس طرف لے جاتی ہے وہی تمہارے اندر کی حقیقت ہے۔ لوگ جو کہتے ہیں انہیں کہنے دو، آپ کیا ہو، کیسے ہو، یہ اللہ کی ذات جانتی ہے۔ جنت ان لوگوں سے بھری ہوگی جنہوں نے گناہ کے بعد سچی توبہ کر لی۔ انسان کا دل اور نظر قابو میں نہ ہو تو وسوسے پیدا ہوتے ہیں، شک پیدا ہوتا ہے۔ انسان کا سکون اور اس کی راحت اس کی اپنی زبان کی حفاظت میں ہے۔ زندگی کی مصیبتیں کم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو مصروف کر لیا جائے۔ دل کی پاکیزگی کے لیے نظروں کی پاکیزگی شرط ہے۔ انسان دوسرے انسان کو جو سب سے بڑا تحفہ عطا کر سکتا ہے وہ وقت ہے۔ اس سے قیمتی تحفہ انسان نہیں دے سکتا۔ سیکھنے کی چیز عزت کرنا اور کروانا ہے۔ محبت تو پھر خود ہو ہی جاتی ہے۔ محبت کا دروازہ صرف ان پر کھلتا ہے جو اپنی انا، اپنا گھمنڈ اور اپنے نفس سے جان چھڑا لیتے ہیں۔ لذتیں وقتی اور ہنگامی ہوتی ہیں، لیکن خوشیاں اور شادمانیاں مستقل ہوتی ہیں، جبکہ لذتوں کا تعلق جسم سے ہوتا ہے اور خوشیوں کا روح سے۔ جو شخص اللہ کی آواز کے ساتھ دل ملا لیتا ہے اسے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں رہتی۔ ساری بے وقوفیاں کر لینا مگر ایک بے وقوفی نہ کرنا۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ عاجزی یہ ہے کہ انسان دوسرے کے اندر ایک برائی دیکھے تو اسے اپنی 10 یاد آ جائیں۔ زندگی وقت کھاتی ہے، زمانے نگل جاتی ہے، کبھی کبھی صدیاں ہڑپ کر جاتی ہیں، مگر بالکل نہیں بدلتی، ٹس سے مس نہیں ہوتی۔ زندگی کے دامن میں بے پناہ اور بے شمار نعمتیں ہیں۔ اس میں خواہش اور حسرتیں ہیں، امیدیں ہیں اور مایوسیاں ہیں، سچائیاں ہیں اور دھوکے ہیں، میلے ہیں اور تنہائیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات میں اپنے نہ ماننے والوں کو خود پیدا فرما کر بڑے راز کھولے ہیں۔ کسی ظالم کا کوئی عمل اس وقت تک ظلم نہیں کہلائے گا جب تک مظلوم اس عمل سے پریشان نہ ہو۔ زمین و آسمان کے لشکر اگر باغی بھی ہو جائیں تو بھی اللہ مالک رہتا ہے، خالق رہتا ہے، مالک الملک رہتا ہے۔ جب تک انسان کو اپنے عقیدے پر مکمل یقین اور اعتماد نہ ہو وہ حقیقت کو کیسے تسلیم کر سکتا ہے؟ جب کسی قوم یا شخص کا دعا سے یقین اٹھ جائے تو آنے والا وقت مصیبت کا زمانہ ہوتا ہے۔ انسان سے محبت وہی کر سکتا ہے جس پر خدا مہربان ہو۔ خدا جب کسی پر بہت مہربان ہو تو اسے
اپنے بہت پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا کرتا ہے۔ کسی بھی بڑے درویش سے زیادہ طاقتور دعا آپ کے والد اور والدہ کی ہے۔ ان کو نظر انداز کر کے کسی پیر بابا، کسی سرکار، کسی مخدوم کو تلاش کرتے کرتے ساری زندگی خراب کر دیتے ہیں۔ جب تم اس کے آگے گڑ گڑاؤ گے تو معلوم ہے وہ کیا کرے گا، وہ تمہارا بھرم رکھ لے گا۔ انسان یہ نہیں کرتے، یہ بس رب کرتا ہے، کیونکہ وہ بے نیاز ہے۔ دل جن کے سمندر ہوتے ہیں وہی لوگ قلندر ہوتے ہیں۔ زندگی دکھ اور سکھ سے بھری کہانی کا نام ہے۔ شاید آپ زندگی کے برے باب سے گزر رہے ہیں، یقین جانیے اچھا باب بھی آئے گا۔ گناہ میں لذت بہت ہے مگر سکون نہیں۔ زندگی موت کے حجاب میں گم اور ہم زندگی کے خواب میں گم۔ آشنائی ہے رب سے کافر کی، کلمہ گو رہ گئے ثواب میں گم۔ جب سجدے کی توفیق نہ ملے تو سوچا کریں کہ ہم نے کیا غلطی کر لی کہ ہمیں سجدے کی توفیق نہیں دی گئی۔ لباس پارسائی سے شرافت آ نہیں سکتی، شرافت نفس میں ہوگی تو بندہ پارسا ہوگا۔ عجیب سا ایک سکون ملتا ہے جب اللہ کے خوف سے استغفار کے آنسو آنکھ سے نکل آتے ہیں، اور عجیب مسلمان ایسے بھی دیکھے ہیں جو کافر سے زیادہ مایوس نظر آتے ہیں۔ یا اللہ، اپنے کسی دوست کو ہمارا بھی دوست بنا دے۔ آنکھیں سب کی بند ہوتی ہیں لیکن میٹھی نیند تو انہی لوگوں کا حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں۔ جھوٹ بولتے رہو گے تو ایک دن اس چھوٹے سے دل پر پہاڑ جتنا بوجھ ڈال دو گے۔ ابلتا ہوا پانی خطرناک ہوتا ہے، لیکن اگر بندہ سمجھدار ہو تو اس کو بھی بہترین طریقے سے استعمال کر لیتا ہے۔ خیال رہے کہیں شیطان مردود کی کامیابی نہ بن جانا۔ ہم ایسے کام کیوں کریں کہ کل قیامت کے دن ہمارے اپنے اعضاء ہمارا ساتھ نہ دیں۔ تکبر کے موسم میں سازگار ہوائیں نہیں چلا کرتی۔ ہم لوگ بہت اونچا اڑنے کا شوق بھی رکھتے ہیں اور پر ہلانے کا دل بھی نہیں کرتا۔ دنیا میں سنبھل سنبھل کر چل لیا تو پل صراط پر سنبھل سنبھل کر نہیں چلنا پڑے گا۔ نہ جانے کب وہ بیماری لگ جائے جو زمین کے نیچے پہنچا کر ہی دم لیتی ہے۔ نئی سے نئی بلندیوں پر ضرور پہنچیں، لیکن ایسی اونچائیوں سے بھی ضرور بچیں کہ جہاں سے دوسرے سب چھوٹے لگنے لگ جائیں۔ اخلاق یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے مزاج کو بد اخلاق نہ ہونے دیں۔ آنکھ کی نمی بہت بڑی رحمت ہے، یہ اللہ سے آپ کا رابطہ بڑھا دیتی ہے۔ شکر گزار ہو جائیں ان لوگوں کا جو آپ کو آنکھوں کی نمی عطا کر گئے۔ شکر ادا کریں اس تکلیف کا جس نے آپ کی آنکھ کو نم کر دیا۔ سمندر بہت وسیع اور بڑا ہے، لیکن ہم اتنا ہی پانی لے سکتے ہیں جتنا ہمارے ہاتھ میں آتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی رحمتیں بہت لامحدود ہیں، لیکن ہم انہیں اتنا ہی پاتے ہیں جتنا ہمارا ایمان ہوتا ہے۔ زندگی کتنی ہی تنگ، راستے کتنے ہی تاریک اور وسائل کتنے ہی محدود کیوں نہ ہو جائیں، اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، وہ سبب بنانے والا ہے۔ سوتے ہو یا جاگتے ہو، پڑھتے ہو یا لکھتے ہو، جو کچھ بھی کرتے ہو تمہیں خدا کی یاد کے بغیر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے چیزوں کی حقیقت کا علم تم سے چھپا لیا ہے، اس لیے کوئی چیز تمہیں اچھی لگے یا نہ لگے اس کے خلاف نہ کہو۔ بھلائی کرتے رہو بہتے پانی کی طرح،
برائی خود ہی کچرے کی طرح کنارے لگ جائے گی۔ جس چیز میں اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے وہ چیز ہمیں سکون ضرور دیتی ہے۔ ہم واقف نہیں اپنے مستقبل سے مولا، ہمارے مستقبل میں تو اپنی خوشنودی لکھ دے۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس شخص پر تعجب ہے جو لوگوں کے دلوں میں گھر کرنے کی امید میں دکھاوے سے اور بناوٹ سے کام لیتا ہے، اور وہ یہ بھول جاتا ہے کہ لوگوں کے دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کمزور کو کاٹ دینے کی طاقت رکھنے کے باوجود اللہ کی رضا کے لیے کمزور بن کر کسی کمزور کا سہارا بننے کا نام طاقت ہے۔ خدا تم سے کیا چاہتا ہے؟ بس یہی کہ تم نوع انسان سے انصاف کے ساتھ پیش آیا کرو، پھر اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ ان سے بھی نیکی کرو جنہوں نے تم سے کوئی نیکی نہیں کی۔ خوبصورت کردار کے لوگ نصیحت بہت کم کرتے ہیں، کیونکہ ان کے عمل اور کردار ہی نصیحت ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ہم درست فیصلے کرتے ہیں اور بعض اوقات ہمارے فیصلے ہمیں درست کر دیتے ہیں۔ اہمیت اور قدر کے لحاظ سے کبھی کبھی کی ملاقات روز کی ملاقات پر سبقت لے جاتی ہے۔ اپنا فائدہ سوچے بنا سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کیونکہ جو پھول بانٹتے ہیں ان کے ہاتھ میں خوشبو رہ جاتی ہے۔ اے اللہ، ہمارے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اے اللہ، ہمارے لیے سیدھے راستے پر چلنا آسان فرما، ہماری ہر طرح سے مدد فرما۔ اے اللہ، ہم سوالی ہیں، بہترین دعا، بہترین کامیابی، بہترین عمل، بہترین اجر، بہترین زندگی، بہترین موت اور بہترین ہدایت کی ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرما۔ ہو سکتا ہے تم دنیا کی محبت مانگ رہے ہو اور اس نے تمہیں اپنے لیے چن رکھا ہو۔ تقدیر سے لڑنے کی بجائے تقدیر بنانے والے سے دوستی کر لی جائے تو بن مانگے سب ملے گا۔ نماز چہرے کا نور ہے اور قرآن دل کا سکون ہے۔ بس ایک سجدہ اور بے انتہا سکون۔ امید رکھو اپنے خدا کے الرحمن ہونے پر۔ یا اللہ، ایسی ہدایت دے جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ اس راستے پر چلنا سیکھو جو راستہ تمہیں اللہ سے ملا دے۔ حسد کرو گے تو کچھ نہیں پاؤ گے، شکر کرو گے تو گن نہیں پاؤ گے۔ زندگی کسی کو خوشیاں نہیں دیتی، خوشیاں بنانی پڑتی ہیں۔ زندگی کے سمندر سے سیب کے موتی کی طرح نکالنی پڑتی ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو یہ صلاحیت دی ہے تو اسے دوسروں کے ساتھ بانٹیں۔ ناممکن اب کچھ نہیں، تم نے جو صبر کیا ہے اس کا صلہ تمہیں ملنے والا ہے۔ اللہ پر یقین رکھو۔ لوگ سمجھتے ہیں بت صرف پتھر کی مورتی کا نام ہے، جبکہ ہر وہ چیز جس کی اہمیت اللہ سے بڑھ جائے وہ آپ کا بت ہے۔ ہر انسان کو یہ فکر تو ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، لیکن کسی کو یہ فکر نہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا۔ منزل سب کی اللہ ہے۔ محبت، غم، آزمائش یہ سفر کا حصہ ہے۔ دوسروں کو عزت دینے والے کے گرد چاہنے والوں کا میلہ لگا رہتا ہے۔ حقیقی سکون صرف اس وقت ملتا ہے جب آپ تنہائی میں اللہ سے لو لگاتے ہیں۔ زبان کا بولا دنیا سنتی ہے اور دل کا کہا اللہ سنتا ہے۔ غم کم ظرف انسان کو تباہ کر دیتا ہے، جبکہ ظرف والے کو بنا جاتا ہے۔ خزاں کی ہوا کا مشاہدہ کرو جو باغ اور بہار کو ختم کر دیتی ہے۔
فانی مرتبے اور مقام سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ ہر دل کو محبت کی ضرورت ہوتی ہے، انسان کے دل کو بھی۔ قابلیت کو صرف وہی شخص پرکھ سکتا ہے جو خود قابل ہو۔ مچھلی جس پانی میں رہتی ہے اسے اس کی قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا، اور ہمیں ان نعمتوں کی قیمت کا اندازہ نہیں جنہوں نے ہمیں زندگی کے پانی میں رکھا ہوا ہے۔